سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جدا جدا کر دیا 12 دادوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے کہ وہ اپنی لاٹھی پر اس پتھر پر مارے، تو اس میں سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ تم ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے روزی دی تمہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو یہ کئی لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، مگر یہ اولاد انہی 12 دادوں کی تھی۔ جب یہ فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات حاصل کر کے مصر سے نکلے ہیں تو آگے صحرا آ گیا۔ یہاں پر جب صحرا میں پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ نہ کوئی کنواں نہ کوئی پانی کا بندوبست اپنے ساتھ ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اب ہمیں پانی چاہیے، یعنی آپ ہمیں نکال کر تو لے آئے لیکن اب ہماری ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ کو، ہمیں پانی دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان اضرب بعصاک الحجر، ایک پتھر تھا، فرمایا کہ اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ فانبجست منہ 12 عینا، لاٹھی کا لگنا تھا کہ اس کے اندر سے 12 چشمے ابل پڑے۔ یہ معجزہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا ظہور فرمایا کہ کام ایسا ہے جو عام انسان کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ زمین سے پانی نکل آنا پھر بھی ایک قرین قیاس بات ہے، آسمان سے پانی کا برس جانا یہ بھی ایک قرین قیاس بات ہے، لیکن پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکل آئیں
اور بغیر کسی ظاہری سبب کے نکل آئیں. لاٹھی لگی ہے پتھر پر، تو لاٹھی کے لگنے سے پتھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑی بہت گرد مٹی ہے تو وہ جھڑ جائے گی، لیکن لاٹھی تو پتھر سے چشمہ نہیں نکال سکتی. اور پھر ایک چشمہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے جاری فرما دیے. آگے فرمایا قد علم کل اناس مشربهم، پھر ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں ہے. سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے تقسیم کروا دیا کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا اس قسم کی فساد کی نوبت نہ آئے. ایک تو احسان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، 12 قبیلے بنا دیے، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑی ہے، پیاس لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پینے کا بندوبست کر دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو پیاس زیادہ اس کی ضروری چیز ہے بنسبت کھانے کے، کیونکہ کھانے کا آگے سوال آگے آیا. پھر دوسرا کام یہ کیا کہ اب چونکہ یہ صحرا تھا، تو صحرا کے اندر نہ کوئی مکان، نہ کوئی خیمہ، نہ جھونپڑی، کچھ بھی تو نہیں تھا. تو صحرا میں تو دھوپ نکل آتی ہے تو بہت تپش بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. یعنی بادل آ گیا آسمان کے اوپر کہ جو ان کے اوپر سائبان کا کام کرتا تھا. بہت بڑی قدرت کی نشانی. یہ بھی معمولی نشانیاں نہیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ دیکھ چکے ہیں. عصا کا لاٹھی سانپ بن جانا، اور ہاتھ کا بالکل ایسے چمکدار اور روشن بن کے سامنے آ جانا، یہ معمولی باتیں نہیں تھی. لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دکھائے ان کو، بنی اسرائیل کو. پھر فرعون کے ساتھ جو واقعات ہوتے رہے، قوم فرعون کے ساتھ جو عذاب ان پر آتا رہا مختلف صورتوں میں، تو وہ بھی ان کے سامنے ہوا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے جتنے زیادہ دلائل انہوں نے دیکھے ہیں اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھے ہوں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، پھر یہاں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان ایک کیا کہ پینے کے لیے پانی جاری کر دیا. اور جو مکان کا مسئلہ ہے کہ اوپر چھت ہونی چاہیے جس سے انسان گرمی سردی سے بچ جائے، تو اس کا بندوبست بھی کر دیا کہ آسمان کے اوپر ان کے اوپر بادل کو تان دیا، وہ ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. آج کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے ساتھ بادل اس کے سر پہ سایہ کرے، تو یہ اس کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑی خصوصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو یہ اعزاز بخشا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب تیسری چیز جو آئی وہ تھا کھانے پینے کی چیز، من اور سلوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمایا. یہ ان میں سے ایک میٹھی چیز تھی اور ایک نمکین چیز تھی جو بٹیروں کا گوشت ہے. یعنی مہنگی ترین چیز، سب سے ویسے تو مہنگا جو گوشت ہوتا ہے پرندے کا ہوتا ہے، کیونکہ صحت کے لیے طبی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اور اس میں سے بھی پھر آگے وہ پرندہ کے جو نایاب بھی ہوتا ہے، اتنا مشکل سے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا بندوبست کر دیا. بنی اسرائیل رات کو سوتے تھے تو ان کے گھروں کے جو خیمے ویمے تھے ان کے قریب قریب جو ہے کچھ اس طرح کی سفید سفید سی چیز آ جاتی تھی، جیسے برف ہوتی ہے اس طرح کی. اب اس کو اکٹھا کر لیتے تھے، اسے استعمال کر لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ان کے خیموں کے بالکل قریب قریب ہی اس طرح کے جانور پرندے آ کر رک جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر ان کو پکڑ کر وہ استعمال کر لیا کرتے تھے. تو اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے. یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان سے انسان بچ جائے. امت محمدیہ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے یقیناً لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ جو پیچھے قومیں ہو گزری ہیں، خاص طور سے بڑی قوموں میں سے یہ بنی اسرائیل کی تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر ہوتا ہے، تو تم یقیناً ضرور بالضرور ان کے قدموں پر قدم رکھو گے، اور تمہارا ان کے قریب اتنا قریب ہو جائے گا، اتنی مشابہ ہو جاؤ گے کہ جیسے حذو النعل بالنعل، ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مطابق ہوتا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا. تو یہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو ہے اس کی اعلیٰ درجے کی ناشکری ہے. یہ دیکھا جائے کہ جس آدمی کو صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بندوبست کر دیا اس کے لیے، پانی
مفت میں اس کو جو ہے دے دیا اور بغیر کسی مشقت کے دے دیا، اور کھانے کا بندوبست اس طریقے سے کر دیا، اوپر کی چھت کا بندوبست اس طریقے سے کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکر پر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جو بھی نعمت ملتی کہ اس کی ناقدری کرتے چلے گئے۔ تو ساتھ میں ہم نے یہ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب یہ کہنے لگے جناب ہم تو اس سے تنگ آ گئے، یہ روز روز کا من و سلوہ کھا کھا کے ہم تو تنگ آ گئے، اس لیے ہمیں تو اب کیا چاہیے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اب جو زمین سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں، ترکاریاں نکلتی ہیں، کوئی یہ نکلتا ہے، فلاں 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 فلاں، وہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہم یہ اس کو کھا کھا کے پرباش۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ اچھا اگر یہ تمہارے نخرے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ صحرا میں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اب اس کے لیے تمہیں پھر شہر جانا پڑے گا، کسی بستی میں جانا پڑے گا، اور کوئی بستی بھی تمہارا ایسے استقبال تھوڑی کرے گی کہ مہمان آئے ہیں تو ان کا استقبال کریں، تمہیں اس بستی پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وہاں اپنے آپ کو بسانے کے لیے اور وہاں کی نعمتوں سے، زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ جہاد کرنا پڑے گا، جس کا قصہ جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، پیچھے سورہ مائدہ کے اندر بھی تھا اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کی تفصیل ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے جائزے کے لیے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، یہ جو ہمیں شہر فتح کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو وہ تو حیرت جو ہے ان کی گم ہو گئی، انہوں نے خود بھی ڈر گئے اور قوم کو بھی ڈرا دیا، کہنے لگے کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے ان کے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دو لوگوں نے میں سے یہ کہا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون، دو لوگ اس میں سے ایسے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تمہارے ساتھ وعدہ ہے، ٹھیک ہے وہ بہت ڈیل ڈول والے لوگ ہیں، بڑے قد آور لوگ ہیں، بڑے زبردست اور بہادر اور جنگجو لوگ ہیں، یہ بات سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی چیز ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی، اس لیے اس پر توکل کرو اور یہ چلو۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب ان سب لوگوں کی باتیں سن لی تو ان کے اپنے اندر بھی کوئی اتنا زیادہ جذبہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا بنی اسرائیل نے کہ جب باتیں سنی ان کی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے جا کے لڑے، ہم تو نہیں جاتے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے درمیان اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو یہ واقعہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں رفتہ رفتہ جو ہیں یہ بھی ان سے چھین لی، پھر میدان تی کے اندر جو وادی تی ہے وہاں پر یہ ایک طویل عرصہ تک گھومتے رہے، یعنی اسی میدان کے اندر ہی رہا، انہیں کوئی شہر نصیب نہیں ہوا۔ یہ فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی ہم نے جب ان کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ایک رزق پہنچایا تھا تو انہوں نے اس رزق کی ناقدری کر کے ظلم ہمارے اوپر کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ آج بھی ہم یہ سنتے ہیں جب کہ ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا تو بڑا رشکا تھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی تفسیر کی کتابوں میں اور واقعی واقعات کی کتابوں میں تذکرے آتے ہیں کہ ان کو لباس کے لیے بھی بہت ہی سہولت کی بات ہو گئی تھی کہ لباس ان کا جو ہے پہلے ساتھ ہی ان کو مل جایا کرتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا، جو بچہ بڑا ہوتا رہتا تھا تو اس کا لباس بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے بھی ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، گویا کہ ایک اعتبار سے جنت، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی، لیکن پھر بھی شکر نہیں کیا۔ تو نہ شکر آدمی وہ اگر اس درجے کی نعمتوں میں پہنچ جائے گا تب بھی نہ شکر ہی رہے گا،
اصل مزاج ہے انسان کا. اور ایک شکر گزار آدمی جو ہے وہ اگر بالکل آخری درجے کی نعمتوں پر بھی آ جائے گا تو شکر گزار ہی رہے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے ہمیشہ اس چیز کا احساس اس کو جو ہے وہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنی بڑی نعمت کی. یعنی اگر اس کو پورے ایک دن میں ایک گھونٹ پانی کا بھی مل جائے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر نہیں بھی ملے پھر بھی کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سانس تو کم سے کم میرا آرام جان رکھا ہوا ہے، یہ جو تو نے آکسیجن رکھی ہوئی ہے ہوا میں، جو زندگی کے لیے میری بہت از حد ضروری ہے، یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے. پھر تو نے زمین کے اوپر مجھے چلنے کے لیے جگہ دے دی ہے، زمین مجھے نگلتی نہیں ہے، اچھالتی نہیں ہے، آسمان اوپر میرے تان دیا. یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی میرے لیے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، زمین ہے، پانی ہے، یہ سب نعمتیں یا اللہ تو نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں، تو تیرا شکر ہی شکر ہے، شکر ہی شکر ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا کہ میرے بہت کم بندے ایسے ہیں کہ جو میری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اور جو قدر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت کرم بھی فرماتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اسی پکڑ کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہمیں اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے مزاج میں بھی یہ ناشکری کا جذبہ نہ آنا شروع ہو جائے، ایک عمومی فضا بن جاتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، سب سے بہترین زمانہ ہے اس کائنات میں، جتنے زمانے گزرے سب سے بہترین زمانہ ہے. لیکن اس زمانے میں چیزیں کیا تھی؟ اتنی زیادہ فراخی تھی جتنی آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے. اتنے کپڑے، اتنے جوتے، اتنے جوڑے، اتنا کھانا، اتنا پینا، اتنے مکان، اتنے سونے کی جگہیں، بستر، خوابگاہیں، سب کچھ کیا اتنا تھا؟ قطعاً نہیں تھا. صحابہ کے پاس تو اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے بدن ڈھانک لے پورا. اصحاب صفہ بیٹھے ہوتے تھے، حضور تشریف لاتے تو بیچارے ایک دوسرے کو اوٹ لے کر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ جسم ننگا ہوتا تھا. یہ ضروری سطر تو تھا لیکن باقی جسم جو ہے وہ اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. اور کھانا ایک وقت کا، تین وقت کا کسی آدمی کو کھانے کا تو تصور ہی نہیں تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جو بدعت حضور کے بعد پہلی جاری ہوئی ہے وہ 3 وقت کا کھانا ہے، تیسرے وقت کا. اور پھر جو کھانا ہوتا تو کس طرح کا ہوتا تھا؟ جو ہوتے تھے اس طرح کی چیزیں. یا کھجور، خود حضور کے گھر کا نمونہ یہ ہے کہ کئی چاند گزر جاتے تھے، آگ نہیں جلتی تھی، تو گزر اوقات کس پہ ہوتی تھی؟ الاسودین التمر والماء، کھجور اور پانی، بس یہ 2 چیزیں ہوتی تھی جس پر گزر اوقات. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پورے اس زمانے میں کہیں ناشکری نظر نہیں آئے گا کہ صحابہ نے ناشکری کو، یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم مر گئے، ہم پٹ گئے، ہم لٹ گئے، بہت بڑے حالات ہیں یا رسول اللہ دعا کریں. معاشی حالات آج کل بہت خراب جا رہے ہیں، آج کل کاروبار پہ بڑے حالات آئے ہوئے، آج کل فلاں چیز آئی ہوئی، آج کل فلاں چیز آئی ہوئی. یا ایک دوسرے کو صحابہ کے آپس میں کوئی مکالمے ملتے تو ہیں کتابوں میں، لیکن ان کے مکالمے ایسے ہی ہوتے تھے کہ تمہاری تہجد کا کیا حال ہے، تمہارے قرآن پاک کا کیا حال ہے، تمہاری نیکی کا کیا حال ہے، آج فجر میں تم دکھائی نہیں دیے، جہاد میں تم ساتھ نہیں آئے، کیا ہو گیا. یہ بس ان کے سوالات ہیں. لیکن یہ جو ہمارے رونے ہیں آج کل، ہم رو رہے ہیں کہ بس لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ رونے وہاں نہیں تھے. یہ ناشکری کا رونا ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کو ہم دیکھ نہیں رہے. یہ بالکل وہی بنی اسرائیل کا طرز عمل. یعنی فرعون کے پاس جب تھے اس کے مظالم کے نیچے دب رہے تھے، پس رہے تھے، چکی میں پیس رہا تھا ان کے بچے قتل کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، وہاں بھی رو رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا، تمہارے آنے کے بعد پھر اب بھی یہی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. اس وقت بھی یہی رونا، اور جب ادھر آگے میدان حطیب میں آگے جب بھی یہی رونا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ان کے اوپر بارش کر دی ہے جب بھی یہی رونا. تو انسان کی طبیعت میں اگر ناشکری کا جذبہ آ جائے تو کبھی راضی نہیں ہو سکتا، خدا سے راضی نہیں ہوتا، خدا کی انبیاء سے راضی نہیں ہوتا، اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے راضی نہیں ہوتا. تو ان نفس کو اور دل کو تو راضی کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سمجھ جا، بس یہی ہے. تجھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی، تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے، چھت سر چھپانے کے لیے تجھے دے دی ہے، تن کے لیے کپڑے دے دیے ہیں تجھے، اور تجھے عافیت دے دی ہے، تو اور کیا چاہیے تجھے. اس نے فرمایا جو آدمی اس نے اس حال میں صبح کی، حضور نے فرمایا کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے،
اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور پہننے کے لیے کچھ ہے، تو فرمایا اس فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے لیے تو پوری دنیا سمیٹ دی گئی، اس کو اور کیا چاہیے کہ جس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ تو یہ احساس نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ اگر مل جائے تو یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، اور اگر نہ ملے تو یہ دیکھیے جنت بھی ان کے لیے کچھ کافی نہیں ہو پا رہی، جنت جیسی نعمتیں بھی ان کے لیے کفایت نہیں کر رہی، وہ پھر بھی رو ہی رہے ہیں۔ اندر سے جب انسان خالی ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی اس کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت۔